السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں۔ ویسے تو تمام انبیاء کرام دین اسلام ہی کا پرچار کرنے اس فانی دنیا میں تشریف لائے، مگر در حقیقت اسلام کی تاریخ کا آغاز قرآن کریم کی پہلی آیت کریمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو کہ جس نے پیدا کیا، کے نزول کے ساتھ ہوا، جبکہ 8 جون 632 عیسوی میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک کا درمیانی عرصہ حقیقی اسلامی تاریخ کہلائے گا۔ باقی تو مسلمانوں کی تاریخ ہے، مگر ہاں اسی عرصے میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی ایسی اعلیٰ تربیت فرمائی کہ جس کے ذریعے ایک ایسی بہترین ٹیم تیار ہوئی جنہوں نے اگلے 100 سال کے عرصے میں کیسر و کسرا کے در و بام ہلا دیے اور فتوحات کے جھنڈے یورپ تک گاڑ دیے۔ اسی دین اسلام کی تاریخ جانیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی منظرنامہ آمرہ کے ساتھ۔ لائک، شیئر، سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے عروج و زوال کی ایک لمبی داستان ہے کہ جس کا آغاز عمومی طور پر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے آغاز کے ساتھ ہوا، اور لمبی تگ و دو کے بعد جس میں مکی اور مدنی ادوار شامل ہیں۔ مکہ کے 13 سالہ دور میں 3 سال پیغمبر اسلام خاموشی سے پوشیدہ انداز میں تبلیغ فرماتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے رشتہ داروں اور مکہ کے باقی افراد کو کھلے عام دعوت حق کا آغاز کر دیا، مگر اس دور میں بہت کم افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے بہت مشکل اور اذیت ناک تھا، جبکہ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بن عبد المطلب اور آپ کی شریک حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کی وجہ سے یہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال کہلایا۔ نبوت کے 12ویں اور 13ویں سال نبی آخر الزمانے مدینہ کے لوگوں کے ساتھ بیعت عقبہ کے نام سے 2 معاہدے یا ٹریٹیز سائن کی، اور یوں نبوت کے 13ویں سال ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور دنیا کی پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، جس کی وجہ سے ہجرت مدینہ کے ذریعے مسلمانوں کو کچھ سکون حاصل ہوا۔ مدینہ کے رہنے والے انصار اور مکہ سے ہجرت کر کے آئے افراد مہاجرین کہلائے۔ مدینہ کے انصار کی بڑی تعداد کا تعلق قبیلے اوس اور خزرج سے تھا۔ اس 10 سالہ مدنی دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو مکہ والوں اور ارد گرد کے لوگوں سے بہت سی جنگوں کا بھی سامنا رہا۔ یہ جنگیں تاریخ میں غزوات اور سیریا کہلائیں۔ غزوہ یعنی وہ جنگ کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود موجود رہے، جبکہ سیریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمولیت کے بغیر لڑی گئی جنگیں تھیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور فتح مکہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے اہم ترین غزوات تھے۔ مدینہ کے 10 سالہ دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے دیگر ممالک کے بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے اسلام کی دعوت دی۔ فتح مکہ کے بعد تقریباً تمام عرب ہی مسلمان ہو گئے، اور دین کے مکمل ہونے کی بشارت قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں واضح اعلان کی صورت موجود ہے۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر اس فریضے کو عوام تک پہنچانے کی گواہی خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں سے لی۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی اسلام کا یہ سنہرا اور تاریخی باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ سن 11 ہجری کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا، جو کہ خلافت راشدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو کہ مسلمانوں کا جدید دور تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے گزر جانے کے بعد آپ کی جانشینی کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ اس موقع پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے متفقہ فیصلے کے تحت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا پہلا خلیفہ نامزد کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے ساتھ انتظامی معاملات بھی سنبھال لیے، عمال کے ساتھ قاضی بھی مقرر کر دیے، اسلام اور اسلام کے احکامات کو نہ ماننے والے عرب قبائل کے خلاف علم جہاد بلند کیا، یہاں تک کہ تمام بچے کچے عرب پر اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا بھی کلا کما کیا۔
اس سب سے فارغ ہونے کے بعد مختلف مہمات میں لشکر روانہ کیے۔ ان کے عہد خلافت میں عراق کا تقریباً تمام حصہ جبکہ شام کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہوئے کہ جن کی عدالت میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہ تھا اور اسی لیے انصاف کی فراہمی دونوں کے لیے یکساں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قمری کیلنڈر کا آغاز کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ اسلامی قمری سال جو کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے شروع ہوتا ہے، جس کا حساب چاند کی تاریخوں سے لگایا جاتا ہے۔ آپ کے 10 سالہ دور خلافت میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ عراق، شام، لیبیا، مصر، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ اور جنوبی آرمینیا اسلامی مملکت میں شامل ہو گئے۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے دور خلافت میں پہلی بار مسلمانوں کے ہاتھوں یروشلم فتح ہوا، وہ بھی بغیر کسی خون ریزی کے۔ یہی سبب ہے کہ آپ فاتح بیت المقدس بھی کہلاتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں بیت المقدس کی فتح انسانی تاریخ کا ایک عظیم ترین واقعہ ہے، جس میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ہمراہ اس حال میں پہنچے جس میں آپ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے اور جوتے کیچڑ میں لت پت تھے اور آپ کا غلام اونٹ پہ سوار تھا۔ اس فتح کے علاوہ بزنطائن امپائر کا ایک بڑا حصہ بھی اسلامی خلافت کے کنٹرول میں آ گیا، جبکہ ساسانی یا پرشین امپائر مکمل طور پر مسلمانوں کے کنٹرول میں چلی گئی۔ ان تمام فتوحات کے علاوہ اپنی اس وسیع سلطنت نے حدود کی حفاظت اور اس کا بہترین انتظام، عوام کی تمام ضروریات کی دیکھ بھال اور ان کے حقوق کی ادائیگی کو جس انداز اور مہارت اور ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عسکری کے ساتھ ساتھ انتظامی صلاحیتوں کا بھی منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ابو لولو فیروز مجوسی ملعون کے کیے گئے قاتلانہ حملے کے نتیجے میں 3 دن بعد امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد تمام صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ خلیفہ وقت کے طور پر اپنے 12 سالہ عہد خلافت میں آپ نے قرآن مجید کو مکمل کتابی شکل میں جمع کیا اور اس کے پرنٹس کروا کر اپنی مملکت کے مختلف علاقوں کی طرف بھیجے۔ اس کے علاوہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے حدود میں اضافہ بھی کروایا۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ خراسان، کفکاز، سیستان، کرمان، قبرص اور افریقہ کی حدود تک اسلامی سلطنت پھیل گئی، جبکہ اسلام بھی تیزی سے پھیلنے لگا۔ پھر مسلمان ممالک کے ساحلوں کی حفاظت کے لیے آپ نے سب سے پہلی اسلامی بحری فوج بھی بنائی۔ آپ کی خلافت کے آخری چند سالوں میں مملکت کے اندر کچھ ناخوشگوار حالات رہے، جس میں سب سے اہم ترین حادثہ اسلام کے داخلی اختلافات تھے، جس کے نتیجے میں آخرکار تیسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر میں تلاوت قرآن کے دوران شہید کر دیا گیا۔ تیسرے خلیفہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چوتھا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ ویڈیو کی طوالت کے باعث اس سے آگے کی گفتگو انشاءاللہ آپ اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اس سے ویڈیوز کو مزید بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔